8601 Unit 6 Discussion Method. اچھا ڈسکشن اب کیا ہوتی ہے؟ ڈسکشن از این ایکسپریشن اینڈ ایکسچینج آف وربل اور ریٹن آئیڈیاز بیسڈ ٹو اچیو سرٹن آبجیکٹیوز اینڈ گولز. کہ ڈسکشن ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں جو ہے نا آپ ایکسپریس کرتے ہو یا تبادلہ کرتے ہو زبان سے یا لکھ کر آئیڈیاز کا جو کوئی سرٹن گول یا جو ہے آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے ضروری ہیں. کلاس روم ڈسکشن از این امپورٹنٹ ٹیکنالوجی ٹیچنگ اسٹریٹجی بیکاز آف اٹس ریلیشن ٹو دا ڈیولپمنٹ آف پارٹیسپیٹری سٹیزنشپ کریٹیکل تھنکنگ اینڈ کلاس روم کمیونٹی. تو کلاس روم میں جو ڈسکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹیچنگ اسٹریٹجی، بہت امپورٹنٹ ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے کیونکہ اس کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ڈیولپ کرتا ہے کہ جو کسی بھی جو ہے نا شہریت کے سٹیزنشپ جو ہے نا کوئی بھی جو اسٹوڈنٹس کے اندر سٹیزنشپ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کریٹیکل تھنکنگ اور کلاس روم کمیونٹی، یعنی وہ ان میں ڈسکشن ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جب اسٹوڈنٹ ٹیچر ڈسکشن کریں گے تو بچوں میں جو ہے نا وہ کانفیڈنس آئے گا، آئیڈیاز شیئر ہوں گے، تو یہ بینیفیشیل ہوگی فیوچر لائف میں. کلاس ڈسکشن فیسیلیٹیٹس لرنرز ٹو آبزرو. تو کلاس کی میں جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ جو ہے نا لرنرز کو مہیا کرتی ہے کہ وہ آبزرو کریں، اسیس کریں اینڈ شیئر کریں نالج. تو اپنے نالج کو وہ جو ہے نا شیئر کریں اباؤٹ اسپیسیفک سبجیکٹ میٹر، ایک جو ہے نا خاص سبجیکٹ میٹر کیا. اٹ آلسو گیوز اے فیلنگ فار اسٹوڈنٹ ٹو سائٹ فرام ملٹیپل اینگلس ٹو میک فریش تھاٹس آئیڈیاز اینڈ امپروو دیئر کمیونیکیشن اینڈ ایکسپریشن ٹیلنٹس. تو یہ بات کی تھی لارسن اور کیپر نے. یہ جو ڈسکشن ہے کلاس روم ڈسکشن جو ہے نا یہ جو لرنر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مہیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو امپروو کریں، شیئر کریں، اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کریں اور اپنے ایکسپریشن کو امپروو کریں، اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنی سوچ کو آگے بڑھائیں، اپنی سوچ کو جو ہے وہ آگے پھیلائیں. ڈسکشن میتھڈ ہے کہ آ میتھڈ ان وچ گروپ ڈسکشن ٹیکنیکس آر یوز ٹو ریچ انسٹرکشن آبجیکٹیوز. تو کسی خاص آبجیکٹیو تک پہنچنے کے لیے ایک میتھڈ یوز ہوتا ہے جس میں جو ہے نا سب مل کے ڈسکس کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ایک جو ہے نا وہ آبجیکٹیو اچیو ہوتا ہے. اب ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیٹر نے ڈیفینیشن کیا تھا. پیٹر اسٹیٹس ڈسکشن میتھڈ ایز ڈسکشن از این ایکسیلنٹ وے آف ڈیولپنگ تھنکنگ اسکلز اینڈ ہائر آرڈر لرننگ. تو وہ کہتا ہے کہ ڈسکشن جو ہے نا وہ ایک بہترین طریقہ ہے جس کے تھرو آپ سوچنے کی اسکل اور ہائر آرڈر جو لرننگ ہے سیکھنے کا وہ جو ہے نا وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ڈسکشن آر امپورٹنٹ وین ایکسپلورنگ اوپینین. تو ڈسکشن بہت اہم ہے جب آپ جو ہے نا کوئی اوپینین کھوج کر رہے ہوں، بلیف یا اینڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ انکریجنگ لرنرز ٹو اپریشیٹ ادر پوائنٹس آف ویو. تو یا آپ لرنر کو جو ہے نا وہ سیکھنے والوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ تعریف کر رہے ہوں تاکہ ان کے پوائنٹ آف ویو کو، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکشن سے ڈیولپ ہوتی ہیں، یعنی پازیٹیو اس کے ہیں. اب یوزز کیا ہیں ڈسکشن میتھڈ کے؟ ٹو ڈیولپ امیجنیٹیو سولوشن ٹو پرابلمس. تو ڈسکشن میتھڈ کا یہ ہے کہ ایک خیالاتی جو ہے نا اس کا کسی پرابلم کا جو ہے نا سولوشن آپ ڈھونڈتے ہو. ٹو اسٹیمولیٹ تھنکنگ اینڈ انٹرسٹ ٹو سیکیور اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن. تو اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ تھنکنگ کریں اور ان کا انٹرسٹ ہو اور اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا پارٹیسپیشن کو سیکیور بنایا جائے تاکہ وہ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کر سکیں. پھر ٹو ایمفیسائز مین ٹیچنگ پوائنٹس. تو یہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ مین ٹیچنگ جو پوائنٹس ہیں ان پہ. دین ٹو سپلیمنٹ لیکچرز ریڈنگز اور لیبارٹری ایکسرسائز. تو یہ جو ہے نا پھر میتھڈ جو ہے نا یہ یوز ہوتا ہے کہ جو ہیں سپلیمنٹ لیکچرز ہیں وہ دیے جائیں، ریڈنگ جو ہے نا اس میں امپرومنٹ لائی جائے اور لیبارٹری جو ایکسرسائز ہیں اس میں پھر جو ہے نا وہ ڈسکشن میتھڈ سے امپرومنٹ آتی ہے. ٹو ڈٹرمن ہاؤ ویل اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ کنسیپٹ اینڈ پرنسپل. تو یہ ڈسکشن میتھڈ اس لیے بھی بینیفیشیل ہے کیونکہ آپ اس سے جب ڈسکس کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسٹوڈنٹ میں جو ہے نا وہ کنسیپٹ کتنے کلیئرلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ ہوئے یا ڈیولپ ہوئے ہیں پرنسپل. ٹو پریپیئر اسٹوڈنٹس فار اپلیکیشن آف تھیوری آف پروسیجر. تو اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا اس کے تھرو آپ جو ہے نا پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ اپلائی کر سکیں تھیوری آف پروسیجر. اور ٹو سمرائز کلیریفائی پوائنٹس آر ریویو. تو پھر وہ یہ بھی ساتھ سیکھ جاتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا چیزوں کو سمرائز کیا جا سکتا ہے، ایک کوزے میں یعنی کلوز کیا جا سکتا ہے اور ان پوائنٹس کو کلیریفائی کیا جاتا ہے. اب اسٹرکچر کیا ہے کلاس روم ڈسکشن کا؟ تو جو سم ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ یوزلی پرفارم ڈسکشن، ٹاسک فنکشن اور سوشل فنکشن. اب کریکٹرسٹکس آف دی ڈسکشن میتھڈ. تو کوپر اینڈ سائمنڈس جو ہیو ہائی لائٹڈ سم کریکٹرسٹکس آف ڈسکشن میتھڈ. تو اس میں جو ہے نا ایکسپیرینٹیل لرننگ ہے، پھر ایمفیسائز آن اسٹوڈنٹس، فوکس آن کریٹیکل تھنکنگ اور یوز آف کوسچنس. اب ٹائپ آف کلاس روم ڈسکشن کون سے ہیں؟
تو اسمال گروپ ہے، بز گروپ ہے، پھر ٹاکنگ سرکل ہے، پھر ٹاکنگ ٹکٹس ہے، پھر تھنک پیئر شیئر ہے، رائٹ راؤنڈ ہے، گائیڈڈ ڈسکشن میتھڈ ہے، ریفلیکٹیو ڈسکشن میتھڈ، ٹرن ٹو یور نیبر، راؤنڈ رابن، لائن اپس، ویلیو لائن، جگ سا، شیئرنگ لمیٹڈ ریسورس، کوشچن اینڈ آنسر پیئر، ایڈوانس پریپریشن پیئر۔ اسمال گروپ یعنی چھوٹے چھوٹے گروپ میں تقسیم کر دینا، اسٹوڈنٹ پوری کلاس کا ایک لیڈر بنا دینا اس گروپ میں، پھر جو ہے نا ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ایک ایک کام اسائن کر دینا، تو وہ ایک ہو گیا۔ پھر بعض گروپ بھی اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں۔ پھر ٹاکنگ سرکل یا ورڈ ویل جو ہے نا لوگ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا ایک سرکل میں بٹھا کے جو ہے نا ان سے باتیں کرنا۔ پھر ٹاکنگ ٹکٹس، تھنک پیئر شیئر کے جو ہے نا اپنی اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ شیئر کرنا، رائٹ اراؤنڈ لکھنا۔ پھر گائیڈڈ ڈسکشن میتھڈ کے گائیڈ کرنا، ریفلیکٹیو کہ جو وہ اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ اپنی تھنکنگ کو ڈسکرائب کریں۔ پھر جو ہے نا وہ یہ ساری ہیں۔ آپ پلاننگ کیا ہے ڈسکشن کی، تو کیرن جو ہے نا ہیز سجسٹڈ فالوئنگ پرنسپل فار پلاننگ اے کلاس روم ڈسکشن۔ تو کیرن نے جو ہے نا وہ کچھ پرنسپل دیے تھے، ڈٹرمن دا گولز آف ڈسکشن۔ تو اس نے کہا تھا جی کہ جو ہے نا وہ سب سے پہلے جو ہے نا ڈسکشن کے گول آپ ڈٹرمن کریں کہ ہماری ڈسکشن کا گول کیا ہے۔ پھر اسیس کریں پرائر نالج اینڈ ایکسپیرینس آف اسٹوڈنٹ، پھر اسٹوڈنٹس کا جو ہے پرائر نالج جج کریں کہ ان کا پرائر نالج کیا ہے، اس کا ایک ٹیسٹ لیں، پی کے ٹیسٹ۔ پھر اسیس اینڈ بلڈ یور بیک گراؤنڈ نالج آن دا ٹاپک، تو پھر اس حساب سے جو ہے نا اپنا جو ہے نا آپ اس کو بیک گراؤنڈ بتائیں ٹاپک کا، پھر جو ہے نا بلڈ کریں اس کے بیک گراؤنڈ کو، اور پھر اس کو ٹاپک کو سٹارٹ کریں۔ پرووائڈ اے سپورٹیو انوائرمنٹ فار ڈسکشن، تو ایک سپورٹ پرووائڈ کریں اسٹوڈنٹس کو تاکہ وہ ڈسکشن میں انہیں کوئی ٹربل نہ ہو، وہ ہیزیٹیٹ نہ کریں۔ آفر یور ویو پوائنٹ، اپنا جو ہے نا ویو پوائنٹ آپ دیں، پھر ان سے بھی کہیں کہ اپنا ویو پوائنٹ ان کو آفر کریں۔ پھر وین نیسسری، جب نیسسری ہو تو ان سے آفر کریں۔ ٹو بلڈ نالج اور کریکٹ مس انفارمیشن، تو پھر جو ہے نا اس سے کریکٹ کرنے انفارمیشن جو ہے نا وہ کریکٹ کرنے کے لیے آپ آفر کریں۔ الاؤ فار الٹرنیٹیو ویو پوائنٹس ٹو ایگری یا ڈس ایگری، پھر ان سے ایسے کوشچن ایسے اسٹیٹمنٹس ہوں اور پھر ان سے پوچھیں کہ آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری، پھر آپ کیوں ایگری کرتے ہیں اور کیوں ڈس ایگری کرتے ہیں۔ پلان میننگ فل کنیکشن بٹوین دا ڈسکشن اوور دا کنٹینٹ اینڈ ریئل لائف ایکسپیرینس، تو جو ہے نا پلان کریں، میننگ فل کنیکشن دیں جو ہے نا ان کو کنٹینٹ اور ان کے ڈسکشن کے درمیان۔ اب کوشچن اکارڈنگ ٹو بلوم ٹیکسونومی، کوپر اینڈ سائمنڈ ہیو ایلوبریٹڈ دیٹ کوشچن بیسڈ آن بلوم ٹیکسونومی آر مور افیکٹو ٹو obtain دا بیسٹ رزلٹ فرام ڈسکشن۔ تو کوپر اور سائمنڈ نے جو ہے نا کہا جی کہ جو کوشچن بیسڈ بلوم ٹیکسونومی کے جو کوشچن بیسڈ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں بیسٹ رزلٹ ڈسکشن کا لینے کے لیے۔ دے ہیو گیون دا فالوئنگ تھاٹس، انہوں نے کچھ جو ہے نا تھاٹس دیے ہیں، جس میں سب سے پہلے نالج۔ اب نالج میں کیا، ان دس ڈومین کوشچنز entail students to simple recall previously learned material. If teacher purpose is to stimulate this domain, question should be based accordingly. تو اس میں یہ ہوتا ہے، اس ڈومین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسے کوشچن کیے جاتے ہیں تاکہ جو اسٹوڈنٹ کا پریویس جو انہیں میٹیریل پڑھا ہے وہ ریکال ہو جائے، اور ٹیچر اس مقصد کے لیے اس ڈومین کو یوز کرتا ہے، اور جو کوشچن ہے وہ اس اکارڈنگ بنائے جاتے ہیں تاکہ جو ان کا پریویس نالج ہے یا پریویس جو انہیں میٹیریل لرن کیا ہے وہ ریکال ہو جائے، وہ دوبارہ ان کے مائنڈ میں ایک دفعہ پھر اس کے کنسیپٹ آ جائے۔ پھر نالج کے بعد ہے کمپریہنشن، ان دس ڈومین کوشچن انٹیلز اسٹوڈنٹس ٹو ری اسٹرکچر اور ری اسٹیٹ میٹیریل ان اے وے ٹو ڈیمونسٹریٹ دیئر انڈرسٹینڈنگ آف امپورٹنٹ میننگ۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوشچن اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ اسٹرکچر کیے جاتے ہیں تاکہ جو میٹیریل ہے وہ ایسے وضاحت کی جائے کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ جو میننگ ہے، جو چیز انہیں پڑھی ہے، جو لرن کی ہے، اس کی ان کو دوبارہ انڈرسٹینڈ ہو جائیں اور اس کے میننگ کلیئر ہو جائے۔ پھر اپلیکیشن، ان دس ڈومین سچ کوشچن آر آسکڈ وچ انٹیل اسٹوڈنٹس ٹو اپلائی پریویسلی لرن میٹیریل ٹو سالو پرابلم ان نیو سچویشن۔ اب اپلیکیشن میں وہ اپلائی کریں، جو انہوں نے نالج سیکھا ہے، جو چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں ان کو اپلائی کریں تاکہ جو نیو سچویشن جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کر سکیں۔ دین انالائسز، تو کوشچن دیٹ ڈیمانڈ اسٹوڈنٹس ٹو سپلٹ اے کنسیپٹ انٹو اٹس کنسٹیٹوئنٹ پارٹس فار لاجیکل انالائسز۔ تو انالائسز میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ کریں کہ ایسے کوشچن ہوں جن کو یہ ڈیمانڈ ہو کہ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس ان کو چھوٹے چھوٹے کنسیپٹ میں سپلٹ کریں، توڑیں، اور پھر ان سے جو ہے نا لاجیکل انالائسز لیں۔ سینسز، پھر سینسز میں کوشچن کیا ہے، دیٹ ریکوائر اسٹوڈنٹ ٹو کمبائن دیئر آئیڈیاز انٹو اے اسٹیٹمنٹ، پلان، پروڈکٹ اینڈ سو فورتھ دیٹ از نیو فار دیم۔ تو سینتھسس میں آپ بنائیں، آپ بہت سے کوشچن کے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کمبائن کریں اور اس کو ایک اسٹیٹمنٹ بنائیں، پھر اس کو پلان کریں اور پروڈکٹ بنائیں، اور پھر اس کا
یہ ان کے لیے ایک نیو ہو. دین ایوالویشن کریں. کوسچن دیٹ ریکوائر اسٹوڈنٹ ٹو جج سم تھنگ بیسڈ آن سم کرائٹیریا. تو پھر وہ کسی کرائٹیریا کے بیس پہ جو کوسچن ہیں ان کو ایوالویٹ کریں, ان کا ٹیسٹ لیں, ان کا نتیجہ نکالیں. اب تھنک پیئر شیئر ٹیکنیک ہے. دیر آر 4 اسٹیپس ان تھنک پیئر شیئر ٹیکنیک میں. سب سے پہلے پرابلم. تو ٹیچر آسک اسٹوڈنٹس این اوپن اینڈیڈ کوسچن اور پوزز اے پرابلم ٹو وچ ویئر مے بی ورائٹی آف آنسر. تو پرابلم جب سب سے پہلے جو تھنک شیئر پیئر میں ہے کہ کوئی پرابلم, ٹیچر ایک پرابلم دے اوپن جو ہے نا اینڈیڈ, جس میں جو ہے نا یہ ہو کہ اس پرابلم کے بہت سے آنسر ہوں, ورائٹی آف آنسر, اور اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ وہ آنسر کریں. پھر تھنک, اسٹوڈنٹس کو ٹائم دیا جائے کہ وہ تھنک کریں, سوچیں, اور پھر جو ہے نا اس پرابلم کے اوپر آنسرنگ کریں. پیر, اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ یوٹیلائز کریں, فیس کریں لرننگ پارٹنر کے, وہ اپنے جو ہے نا وہ کوئی پارٹنر چوز کر لیں, کسی دوست کے ساتھ ڈسکس کر لیں, پھر جو چیلنج آئے اس کو وہ پاسبل سلوشن نکالیں. شیئر, دین دا پیئر دین شیئر دیر آئیڈیاز ود اندر پیئر. تو جو وہ اسٹوڈنٹس کا پیئر بنا تھا, آپس میں جوڑا بنا تھا, وہ اب دوسرے پیئر کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کریں, اور اسی طرح پوری کلاس میں یہ بات پھر وہ شیئر ہو. اٹ از امپورٹنٹ دیٹ اسٹوڈنٹ نیڈ ٹو بی ایبل ٹو شیئر دیئر پارٹنر آئیڈیاز ایز ویل ایز دیئر اون. تو اس میں جو ہے نا اگر ایک اسٹوڈنٹ بول رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کا بھی جو آئیڈیا ہے وہ بھی دے, کہ اس بات پہ میرا ویو یہ ہے لیکن میرے ساتھ والے کا یہ ہے, تو وہ پھر پوری جو ہے وہ جو ہے آگے پھیلے گی. اب گائیڈڈ ڈسکشن میتھڈ کیا ہے. بلو از دا اسٹرکچر آف گائیڈڈ ڈسکشن. تو گائیڈڈ ڈسکشن میتھڈ میں سب سے پہلے آبجیکٹیوز کہ اس میں ڈسکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے جو انسٹرکٹر ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا اس کے آبجیکٹیو کرتا ہے, ایک ڈیفائن کرتا ہے آبجیکٹیو کہ اس کے ہمارے جو ڈسکشن ہے اس کے آبجیکٹیو یہ ہیں. پھر انٹروڈکشن, پھر جو انسٹرکچر ہے وہ انٹروڈیوس کرتا ہے کہ دا ڈسکشن سمپلی بائی پوزنگ اے کوسچن اور ٹیلنگ آف اے اسٹوری ٹو ہیلپ گیٹ دی ڈسکشن آف دا گراؤنڈ. تو پھر وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ ہمارا جو ہے نا ڈسکشن یہ ہے, ڈسکشن میتھڈ یہ ہے, اور ڈسکشن کا ٹاپک یہ ہے, تو اس پہ ہم جو ہے نا تاکہ وہ اسٹوری کو جو ہے نا وہ ایک گراؤنڈ دیں. پھر ڈسکشن, دا انسٹرکٹر شوڈ ٹرائی ٹو کیپ اسٹوڈنٹ فوکس آن ٹاپک. تو جو ٹیچر ہے یا جو انسٹرکٹر ہے وہ فوکس, اس کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ وہ سارے فوکس رکھیں ٹاپک پہ. اٹ ڈیمانڈز اٹینشن فرام دا انسٹرکٹر اینڈ کنٹینیوڈ ایوالویشن آف اسٹوڈنٹ نالج. تو یہ پھر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ انسٹرکٹر جو ہے نا وہ کنٹینیولی ایوالویٹ کرتا رہے اور وہ اسٹوڈنٹ کے نالج کو چیک کرتا رہے. اب سمری, بیفور موونگ ٹو دا نیکسٹ سیکشن دا انسٹرکٹر شوڈ سمرائز پریویس سیکشن. تو پہلے جو ہے نا سمرائز کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے اس سارے کو جو ہے نا آپ چھوٹے سے کچھ ٹائم میں یا کچھ جو ہے نا مومنٹس میں اس سب کو جو ہے نا سمرائز کریں, ایک سمری کے طور پر پیش کریں, پھر اس کا کنکلوژن نکالیں, پھر ریویو اینڈ ری کیپ کریں اس کی. انڈسپینسیبل ان گائیڈڈ ڈسکشن ٹو ہیو این آئیڈیا واٹ واز کورڈ ان دا ڈسکشن. تو پھر کنکلوژن میں اس کا ریویو کریں ایک کہ آپ نے ڈسکشن میں کیا کچھ کور کیا. دس ول ہیلپ دا اسٹوڈنٹ گراسپ دا لارجر پکچر. دا انسٹرکٹر شوڈ کلیریفائی اینی کوسچن. تو پھر جو ہے نا یہ کینی نے کہا تھا کہ جو ہے نا وہ ریکیپ کرے, وہ جلدی سے جو ہے نا اس کو بہت ہی منظم طریقے سے, تاکہ جو ہے نا وہ ایک لارج پکچر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ اس کی بنا سکیں اور ان کے دماغ میں کلیئر ہو جائیں چیزیں. اب اس کے ڈسکشن کے ایڈوانٹیج کیا, انکریز اسٹوڈنٹ انٹرسٹ. تو یہ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ بڑھاتا ہے کیونکہ جو ہے نا وہ اس سے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ایک اچھا فرینڈلی جو ہے نا وہ ماحول بنتا ہے, ریلیشن شپ بنتا ہے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہیزیٹیشن, جو ڈر جو ہوتا ہے نا, وہ لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں, تو وہ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں. انکریز اسٹوڈنٹ ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹس. تو وہ اسٹوڈنٹس کی جو ایکسیپٹنس ہیں, کمٹمنٹس ہیں, کہ اسٹوڈنٹس کے جو ہے نا ان کے آئیڈیا کو جب آپ پروموٹ کریں گے, ان کے اچھے آئیڈیا کو اپریشیٹ کرو گے, تو ان میں یہ پھر چیزیں آتی ہیں. یوٹیلائز اسٹوڈنٹ نالج اینڈ ایکسپیرینس. یہ بھی اسٹوڈنٹ کا جو نالج اور ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے نا استعمال میں لاتا ہے, یوٹیلائز ہوتا ہے. رزلٹ ان مور پرماننٹ لرننگ بیکاز آف ہائی ڈگری آف اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن. تو اسٹوڈنٹ جب اپنا آئیڈیا شیئر کرتے ہیں تو یہ ان کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اس سے جو ہے نا پرماننٹ ان میں لرننگ ہو جاتی ہے. اب ڈس ایڈوانٹیج کیا, ریکوائر ہائیلی اسکلڈ انسٹرکٹر. تو اس کے لیے جو ہے نا جو ٹیچر, جو انسٹرکٹر چاہیے وہ ہائیلی اسکلڈ ہونا چاہیے, اس کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے, وہ بہت جو ہے نا میچور, بہت ہی پروفیشنل ہونا چاہیے. ریکوائرز پریپریشن بائی اسٹوڈنٹ. تو اب اسٹوڈنٹ کے سے بھی چاہیے کہ وہ بھی پریپیئر کریں. اب سارے اسٹوڈنٹ تو نہیں پریپیئر کرتے اور نہ لمٹس کنٹینٹ. تو کنٹینٹ کی لمٹس ہوتی ہے. کنزیوم ٹائم تو ٹیکنگ ہے, کیونکہ جو ہے نا انسٹرکٹر کو بھی ٹائم چاہیے, پھر
اسٹوڈنٹس کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے. پھر ریسٹرکٹ سائز آف گروپ کا سائز جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ ایک گروپ میں 4 رکھ سکتے ہو یا 5 بندے رکھ سکتے ہو.